ایسی عبادت کرتا، ریاضت کرتا، اور اس کی عمر 220 سال کیا ہے؟ کتنے؟ 220 سال کی عمر ہوئی، اور 1000 شاگرد نہیں، 2000 شاگرد نہیں، 3000 شاگرد نہیں، 10,000 شاگرد نہیں، 50,000 شاگرد نہیں، بلکہ 60,000 شاگرد تھے. کہو سبحان اللہ. اور شاگرد کی وہ کرامت، وہ شاگردوں کی کرامت کے ہوا میں اڑا کرتے تھے. کہو سبحان اللہ. تو یہ جب استاد کا حال کیا ہوگا، شاگرد کا حال یہ کہ شاگرد ہوا میں اڑا کرتے تھے، اور 60,000 شاگرد تھے. فرشتوں میں چرچا ہوا، فرشتوں میں چرچا ہوا، اے اللہ یہ جو برسیسا تیرا بندہ ہے، عابد ہے، عبادت کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، تجھے خوش کرتا ہے، مالک 220 سال کی عمر ہوئی، اور یہ 60,000 اس کے شاگرد آئے ہیں. اب آقا فرماتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اللہ نے فرمایا فرشتوں یہی عابد جہنمی ہے. اللہ اکبر. 60,000 شاگردوں کا استاد. آجا بابو سبحان اللہ. پہلے میرے بات درود شریف پڑھیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. 60,000 استادوں کا شاگرد، جن کے شاگرد ہوا میں اڑے گا، اور وہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جہنم میں جائے گا. اللہ اکبر. اب یہ بات ہماری تمہاری سمجھ میں آ جاؤ. قسم بابو سبحان اللہ. ایک کرسی لے لو بابو کے لیے. آ جاؤ. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ بنی اسرائیل کا عابد 60,000 جس کے شاگرد ہوا میں اڑا کرتے تھے، اور اس عابد کی 220 سال کی عمر ہے. فرشتوں میں چرچا ہوا کہ اللہ استاد کا حال کیا ہوگا جب شاگرد جیسے ہے پاور والے، کرامت والے، عظمت والے، بزرگی والے. اللہ نے فرمایا فرشتوں یہ اس کا استاد ہے، وہ جہنم میں جائے گا. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے جب یہ بات ہوئی نا تو فرشتوں میں کھلبلی ہوگی، یہ کیا ہو سکتا ہے. لیکن شیطان مسلمانوں کا کھلا دشمن ہے. یہ نہیں چاہتا کہ مسجد میں جائے، نماز پڑھے، سجدہ کرے. یہ نہیں چاہتا کہ قرآن کی تلاوت کرے. یہ چاہتا ہے غیبت کرے. شیطان چاہتا ہے حسد کرے. شیطان چاہتا ہے جوا کھیلے. شیطان چاہتا ہے کسی کی برائی کرے اور گناہ میں رہے. رحمان چاہتا ہے میری بارگاہ میں سجدہ کرے. رحمان چاہتا ہے سجدہ کرے. اب شیطان نے دیکھا کہ فرشتوں میں اس کے چرچے ہو رہے ہیں. اب یہ انسانی لباس میں شیطان آیا. انسانی لباس میں آ کر بنی اسرائیل کا وہ عابد تھا، اس کے پاس آیا. کہا کہ میں نے تمہارے چرچے سنے کہ تمہارے 60,000 شاگرد ہیں جو ہوا میں اڑتے ہیں، ہوا میں اڑا کرتے ہیں. تو تمہارا مقام کیا میں پتا چلے مجھے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج یہاں آپ کے اس عبادت گاہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. تو کہا ٹھیک ہے پڑھ لے. اب یہ شیطان انسان لباس میں آیا تھا. 1 گھنٹہ نماز پڑھی، کھڑا رہا. 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، آدھا دن. برسی صاحب دیکھ رہا ہے کہ آدھا دن میں نہ پانی پیا نہ کھانا کھایا. وہ عابد کہتا ہے کہ میں تو کھانا بھی کھاتا ہوں، پانی پیتا ہوں، بھی نماز پڑھتا ہوں. آدھا دن گزر گیا. وہ شیطان عابد بن کے آیا، نماز پڑھ رہا ہے، کھڑا ہے، عبادت کر رہا ہے. 1 دن گزر گیا، نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا. وہ عابد دیکھ رہا ہے کہ 24 گھنٹے ہو گئے، اس آدمی نے کھانا نہیں کھایا بلکہ سلام بھی نہیں، بس کھڑا ہے. پھر آدھا دن گزرا، 1.5 دن ہو گیا، یہ بھی کھڑا ہے،
نہ پانی نہ کھانا، 2 روز ہو گئے کھڑا ہے نماز میں. یہ عابد حیران کہ میں تو کھاتا پیتا ہوں، 2 روز ہو گئے نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا. جب تیسرا روز ہوا یہ کھڑا ہے، شیطان کھڑا ہے. 3 دن ہو گئے. 3 دن کے بعد سلام پھیرا. وہ عابد نے کہا عابد صاحب تم تو مجھ سے زیادہ بڑے عابد نکلے. 3 دن میں نہ کھانا نہ پانی، ایسے ہی کھڑے. تمہیں بھوک نہیں لگی؟ تمہیں پیاس نہیں لگی؟ تمہیں تھکان نہیں لگا؟ تم سوئے بھی نہیں؟ میں تو سوتا بھی ہوں، کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں. کہا نہیں. تو کیا بات ہے؟ کہا یہ راج کی بات ہے. تو کہا مجھے تو بتا، مجھے اگر اس طرح 3 دن تک کھڑا رہنا ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ کہا ایک عمل. اب دیکھو شیطان چال کس طرح چلتا ہے. ایک عمل. کا کون سا عمل؟ کا گناہ کرنا پڑے گا. کوئی مجھ سے گناہ ہو گیا، اب وہ میں گناہ یاد کرتا ہوں، کھانا پینا بھول جاتا ہوں، رب کی بارگاہ میں کھڑا رہ جاتا ہوں. تو کہا کون سا گناہ کرنا پڑے گا؟ کہا ایسے کرو تو عورت کے ساتھ درکار کرو. تو جس کی 220 سال کی عمر ہے، پوری زندگی اللہ اللہ کیا 220 سال تک، وہ تھوڑا ہی عورت کے ساتھ درکار. کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. تو کہا ٹھیک ہے شراب پی لے. تو کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی گناہ ہے، حرام ہے شراب. تو کہا کسی کا مرڈر کر دے. تو یہ بھی نہیں. تو کہا جب کوئی گناہ نہیں کرے گا تو میری طرح کھڑا نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ جب تو گناہ کرے گا، جب تو کھڑا رہے گا تجھے گناہ یاد آئے گا تو کھانا پینا بھول جائے گا. 3 دن تک اسی طرح عبادت میں رہے. اب یہ پریشان ہے. تو شیطان نے کہا دیکھ اب آخری بات ہے، آخری اس کی چال تھی. کہا ایک گھٹ صرف پی لے. کیا؟ ایک گھٹ شراب کا پی لے. ٹھیک ہے ایک گھٹ میں کیا ہوتا ہے؟ اب شیطان نے ایک حسین خوبصورت لڑکی کو لایا. اب شیطان یہی تو چال کرتا ہے. اتنی حسین خوبصورت، ایک مٹکی دی اور پیالہ دیا. اس عابد کو کہا برسی سامنے ایک گھٹ پی لے. جب اس عابد نے اس عورت کو دیکھا، اتنی حسین اتنی خوبصورت، ایک گھٹ پیا. اس کو دیکھا ایک پیالہ پی گیا، اس کو دیکھا دوسرا پیالہ پی گیا، تیسرا پیالہ پی گیا. پیتا رہا اتنی پی لی کہ اس عورت کے ساتھ بدکاری کی. اتنی پی لی عورت کا شور آیا، اس کو بھی مار دیا. اللہ اکبر. ایک گناہ سے کیا ہو گیا؟ بدکاری ہو گئی، مرڈر ہو گیا. اب شیطان دیکھ رہا ہے. اور جب بادشاہ کو پتا چلا کہ عابد صاحب جس کے 60,000 شاگرد جو ہوا میں اڑتے تھے کرامت والے، لیکن اس نے شراب پی، عورت کے ساتھ بدکاری کی اور عورت کے شوہر کو مار دیا. پولیس والے آئے اور کہا اس کو کیا سزا؟ کہا کہ 3 سزائیں، ایک میں 80 کوڑے، پھر 100 کوڑے اور خون کا بدلہ خون. جب جنجیروں سے باندھا نا اس عابد کو، جنجیروں سے باندھا تو پھر شیطان آیا. کہا عابد صاحب کیا حال ہے تمہارا؟ عابد صاحب کیا حال ہے؟ کہا بادشاہ سلامت نے 100 کوڑے مارے. کا ایک میں 80 پھر 100 اور پھر اب خون کا بدلہ خون. تو کہا ابھی بھی تم بچ سکتے ہو، عزت تمہاری چلی گئی. تو کہا اب میں کیسے چھوٹ سکتا ہوں؟ کہا کہ مجھے سجدہ کر لو. اللہ اکبر. مجھے سجدہ کر لو. کہا کہ وقت تو بندھا ہوا ہو، پھانسی ابھی پھانسی ہو جائے گا مجھے. کہا نہیں چھوٹ جاؤ گے، مجھے سجدہ کر لو چھوٹ جاؤ گے. تو کہا میرے ہاتھ بندھے ہوئے، پیر بندھے ہوئے، کیسے چھوٹ سکتا ہوں؟ کہا کہ صرف آنکھوں کے پلکوں سے کرو مجھے سجدہ. کیا کہا؟ اب یہاں پلک جھکانی تھی، خدا سمجھ کر رب کا حکم ہوا کہ اسے موت کے گھاٹ اتارو، اس لیے کہ رب کا وعدہ تھے کافر ہو کر مرے گا. یہ شیطان مسلمانوں کا کھلا دشمن ہے. آقا نے رب نے فرمایا تھا کہ عابد جس کی عمر 220 سال کی لیکن اس کی موت کافر کیا ہے. تو یہ شیطان ہے. اس لیے نماز پڑھو، فقر نہ کرو، قرآن کی تلاوت کرو، فقر نہ کرو. مال دیا اللہ نے، غنیمت سمجھو، غریبوں کو دو، بیواؤں کو دو. یہی مال جنت بھی دلوا سکتا ہے.
اور دوزخ میں جلا سکتا ہے. اگر مال اللہ کی راہ میں دیا تو اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے. اور یہ درود شریف اللہ صلی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آخری بات بابا فرید مولا فرید کو بات ہے جنت کی. بابا فرید مولا فرید حق فرید 12 سال تک ذکر خدا میں. ہم 12 گھنٹے نہیں یار 1 گھنٹے میں بھی دعا جذبہ پیدا کرو. کیا ہے حلال روزی کھاؤ گے جذبہ پیدا ہوگا. سب سے بڑی بات ہے حلال روزی کا. بابا فرید مولا فرید حق فرید بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مرید آیا اور آنے کے بعد پیالہ لے کر آیا. حضرت وضو بنا لیجئے. دیکھو اللہ والوں کی خدمت کرا کرو. وضو کا پانی حضرت نے وضو بنایا اور بابا فرید نے اس کی پیشانی کی طرف دیکھا اور پھر آسمان کی طرف دیکھا. آسمان کی طرف دیکھا تو دعا کی اللہ جب لوہے محفوظ پہ نگاہ میری پڑی ہے یہ میرا مرید ہے میرا چاہنے والا ہے مجھ سے محبت کرنے والا میری خدمت کرنے والا اس کا نام تو دوزخی میں. دعا کی اللہ کرم عطا فرما. آواز آئی ہے بابا فرید اس کے لیے دعا نہ ہو. اس کے لیے دعا نہ ہو. ابھی دعا نہیں. بابا فرید نے ہاتھ کچھ عرصہ گزرا. وہ آدمی پھر آیا مرید پانی کا لوٹا لے کر وضو بنایا. بابا فرید نے پھر دیکھا پھر آسمان کی طرف دیکھا لوہے محفوظ نگاہ پڑی پھر ہاتھ اٹھ گئے. اے اللہ کرم عطا فرما رحم عطا فرما. اس کا نام تو دوزخ میں لکھا ہوا. پھر آواز آئی بابا فرید ابھی نہیں ہاتھ رکھ دو نیچے. رکھ دیا. بابا فرید ٹینشن کہ یہ میرا مرید کا نام لوہے محفوظ پہ دوزخ میں لکھا ہوا. جب وہ چند دن کے بعد پھر وہ مرید آیا پانی کا لوٹا خدمت کرتا تھا پانی کا لوٹا لے کر آیا. بابا فرید مولا فرید حق فرید نے اس کی پیشانی آسمان کی طرف لوہے محفوظ لکھا. اب بابا فرید نے کہا میرے مرید آنے دے پانی. ایک پیالہ دیا. بابا فرید انگلی اس طرح کرتے کیا. اب مرید دیکھ رہے بابا فرید یہ کیا کر رہے ہلا رہے. ایک پیالہ آیا 2 پیالے پوری مٹکی ختم. وہ مرید دیکھ رہا ہے کہ روزانہ 1 پیالے میں ہو جاتا تھا پوری مٹکی ختم. بابا فرید انگلی کا اشارہ کر رہے آنے دے پانی اور انگلی کا اشارہ ہو رہا ہے. پھر مٹکی آئی 1 پیالہ 2 پیالہ 3 پیالہ پیالے پر پیالے ختم ہو جا رہے. بابا فرید کا وضو نہیں ہو رہا مکمل. جب 2 مٹکیاں ہو گئی بابا فرید نے پھر اشارہ کیا اور پھر کا 1 مٹکی اور لاؤ. وہ مرید پھر گیا اور مٹکی لے کر آیا اور پھر تیسری مٹکی مکمل ہو گئی. اب جب وضو مکمل ہوا بابا فرید کی بارگاہ کی حضرات روزانہ آپ 1 پیالے میں وضو بناتے تھے آج 3 مٹکیاں سے وضو بنایا. بات کیا ہے؟ بابا فرید فرماتے اے میرے مرید یہ راز کی بات ہے. کہا حضرت یہ راز کی بات کیا؟ کہا راز کی بات یہ کہ میں نے 1 ہی پیالے سے وضو بنایا لیکن جب تم مٹکیاں لے کر آتا تھا میں اشارہ کرتا تھا. اس لیے کہ تیرا نام دوزخ میں لکھ پہ تھا لوہے محفوظ. میں نے اشارہ کرتا رہا اور تیرا نام دوزخ نکال کے جنتی میں ڈال دیا ہے. مطلب کہ سبحان اللہ. نگاہیں ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. فرید درود شریف اللہ یہ اللہ والے. لیکن آؤ غوث پاک کی آخری بات تھا. وہ غوث پاک کا نام لینے سے ہم پاور ملتا ہے. دستگیر اعظم نے 40 سال تک کیا ہے 40 سال تک عیسیٰ کے وجہ سے فجر پڑھی. کم ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اس طرح عمل کرتے ہیں. یہ میرے غوث پاک کے 15 سال تک ایک پیر پہ قرآن ختم کیا. لیکن بغداد میں اعلان ہوا کہ دریائے دجلہ کے پاس ایک اللہ کے ولی آئے اللہ کے دوست آئے. سب ملاقات کے لیے جاتے ان کے دیدار کے لیے جانا چاہیے. ولی کا دیدار کرنا عالم کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. اللہ فرشتہ مقرر کرتا ہے قیامت اس کے لیے دعا کرتا ہے جو عالم کا چہرہ دیکھتا ہے. پیر کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت. ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت. کعبہ شریف کو دیکھنا عبادت. تو غوث اعظم کی بارگاہ کی سرکار ہے غوث اعظم ایک اللہ کا نیک بندہ اللہ کا ولی آیا. سب لوگ ان کے دیدار کے لیے جاتے
میرے دوست پاک کہتے چلو ہم بھی چلتے ہیں. کہو سبحان اللہ. پتہ چلا ولی کے دیدار کے لیے جانا چاہیے. میرے دوست پاک کی سنت ہے. میرے دوست اعظم کھڑے ہو گئے, دستگیر اعظم کھڑے ہو گئے, محبوب سبحانی کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو کر جا رہے ہیں. جب وہاں پہنچے تو وہ جو اللہ کا ولی کہتے تھے لوگ وہ نظر نہیں آیا. میرے غوث پاک نے کہا گیا یہ؟ تو کہا حضرت وہ تو چلا گیا. اب میرے غوث پاک کہتے مجھے یہ بتاؤ کہ کون سی جگہ پر عبادت کرتا تھا. تو وہاں رہتی ہے دریا, میں بھی دیکھا دریا دجلہ میں نے رہتی ہے. تو کہا اس جگہ پر یہ عبادت کرتا تھا. میرے غوث پاک قریب گئے اور وہ سجدہ جو کرتا تھا نا اس کے ہاتھوں کے نشان تھے, ہاتھوں کے نشان تھے. میرے غوث پاک نے دیکھا اور کہا میرے مریدو, بریلے بغداد والوں سنو, یہ اللہ کا دوست نہیں ہے. تو کہا کیا بات کہتے ہو غوث پاک؟ ارے یہ پوری پوری رات جگہ کرتا تھا, یہاں اللہ اللہ کرتا تھا. میرے غوث پاک کہتے اللہ کا ولی نہیں ہے. تو آپ کیسے پتا ہے, آپ کیسے بتا سکتے اور آپ کو کیسے پتا چلا؟ میرے غوث پاک کہتے ہیں کہ اس کے انگلیوں کے نشان دیکھو کھلے ہوئے ہیں. رسول پاک کی سنت انگلیوں کو باندھ کر کے رکھنا چاہیے. یہ سنت جو زندہ نہ کرے وہ ولی نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. ہاں یہ میرے غوث پاک کا علم ہے, یہ میرے 10 گرم کا علم ہے. پڑھیے درود شریف اللہ. یہ غوث پاک ہے, انگلیوں پر بتا دیتے تھے کہ کون ولی ہے کون نہیں. ہاں لیکن بات چلے تو سنو, ایک عمل بتا دو انشاءاللہ. روزی کار انسان روزی کے ٹینشن میں اور برکت نہیں ہے, برکت نہیں ہے. برکت کب ہوگی؟ جب نماز پڑھو گے. آقا فرماتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ صبح اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے, جو جو میرا امتی نماز پڑھتا ہے اٹھ جاتا ہے تو اللہ اس کی روز میں برکت عطا فرما دیتا ہے. ہم کتنے لوگ ہیں جو فجر پڑھتے ہیں. میں نے آج کاسب بابو کا جان کا سوال سیٹ قادری قبرستان جسے کہتے ہیں بچو نگر پاس, وہاں سننا 5:30. یہ اذان وہاں تک پہنچے تو انہیں بھی ثواب ملے گا. جہاں تک آواز جاتی ہے شیطان بھاگتا ہے. یہ اذان کیا ہے؟ جہاں جہاں باپو کی آواز پہنچتی ہے اور جو سنتا ہے اللہ اسے 1 لاکھ نیکیاں عطا فرماتا ہے. کرو نیکیاں. ہم سمجھتے اذان دینے والے کیا ہے, مولانا کیا ہے. ارے یہی مولانا ہے. جب ہم سجدے میں جاتے تو خدا سے ملا دیتے ہیں. ہاں آدمی تب اللہ کے قریب ہوتا ہے سجدے میں ہوتا ہے. اور یہ کون مولاتا ہے؟ ملانے والا مولانا ہوتا ہے. نماز ہم پڑھتے سجدے میں جاتے اللہ کو. تو بات یہ ہے کہ صبح جو اٹھے گا اللہ روزی میں سے برکت عطا فرما دے گا. اتنا ہی نہیں, اور اس کے بعد ماں اور باپ کے پاس جا کر ہاتھ کا بوسہ لو, کہو کہ میرے دعا کرو. اللہ ماں باپ کی دعا قبول عطا فرماتا ہے. اس بچے کی روزی میں اللہ برکت عطا فرما دے گا. اتنا ہی نہیں, یہی ماں باپ ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ میرے ماں باپ کی تو بخشش عطا فرما. حیات ہے تو دعا کرے کہ اللہ ان کی برکت عطا فرما. بیمار ہے تو دعا کرے اللہ انہیں شفا عطا فرما. تو اللہ تمہاری روزی برکت عطا فرما دے گا. جا تم دعا کرو, اس طرح کی دعا کرو, کبھی روزی میں کمی نہیں آئے. یاد رکھنا یہ روزی میں کمی نہیں ہوگی. میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ماں باپ کے لیے اس طرح دعائیں کرا کرو. ہاں گیم سے روزی آئے گی, تمہیں تصور نہیں ہوگا. مجھے تو بولا تصور نہیں ہوگی. پھر ماں باپ کے قبر پہ جاؤ, قبر پہ جانے پر بھی تمہارا کام ہو جائے گا. ماں باپ کی بارگاہ میں جا کر دعا کرو, دعا کرو. تو ماں باپ اپنی قبر سے ہاتھ دعا کرے کہ اللہ تمہاری روزی میں برکت عطا فرما دے, حج و عمرے کا ثواب عطا فرما دے. دعائیں قبول ہوتی ہے. ماں باپ دنیا میں ہے تو رحمت ہے, قبر میں جاتے تو رحمت. ہاں یہ کیوں؟ آقا نے ارشاد فرمایا, ایک نوجوان جب آیا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آقا آپ سے قربان, میری روزی میں برکت نہیں ہے, میں قرضدار ہو چکا ہوں, لوگ مجھے پریشان کرتے, مجھے کوئی قرآن کا عمل بتا دیجیے. حتیٰ کہ 6666 آیت قرآن کی کوئی ایک عمل دے دیتے, عمل دے دیتے. لیکن آقا نے عمل نہیں دیا, بلکہ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کرو. تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا نہیں. تمہارا باپ زندہ ہے؟ کہا نہیں. کہا ٹھیک ہے. قبر دیکھیے؟ کہا ہاں دیکھیے. کہا تمہاری ماں کی قبر کے پاس جاؤ,
اور سر کی طرف کھڑے رہو, رائٹ سائڈ کھڑے رہو, اور جو میں کہتا ہوں وہ کہو. جا کر بیٹھو اور کہو اے ماں میرے لیے دعا کر دے, میری مصیبت ٹل جائے, میں قرض سے آزاد ہو جاؤں, خلاصہ مل جائے, میری روزی برکت ہو جائے. یہ آقا عمل بتا رہے, رسول پاک بتا رہے, جنت کے مالک بتا رہے, اور دیکھو سر بھائی بتا رہے. اگر چاہتے تو قرآن کی کوئی آیت دے دیتے, یہ نہیں دی, بلکہ آقا نے یہ فرمایا جا اپنی ماں کی قبر پڑھ. اور وہ گیا نوجوان, اور اسی طرح دعا کرتا رہا, چند دیر اللہ نے گھنی کر دیا. کہو سبحان اللہ, پیسے اولا کر دیا. یہ ہے ماں باپ کی دعا. بس دعا ہے کہ اللہ جو کچھ پڑا ہے بولنے میں خامی تو ماں فرما. مولا خاص میں دلہا دلہن ان کے گھر والے سب کے اللہ روزی برکت عطا فرما. جتنے لوگ ہیں اللہ ان کے ایک ایک قدم کے ایک ایک سال کی عمر برکتیں عطا فرما. اے اللہ بے اولادوں کو پاکیزہ اولاد عطا فرما, قرض داروں کو قرض سے خلاص عطا فرما, بے ایمانوں کو ایمان نصیب عطا فرما, بے گھروں کو گھر عطا فرما. جو بھی بھائی بہن کے یا اللہ نیک جوڑے عطا فرما دے. جو رشتے نہیں ہوتے مولا بندی سے ہے مولا, جادو کیا گیا ہے مولا, رکاوٹ ہے, تمام رکاوٹ بندشوں کو دور عطا فرما. مولا ہم سب کے ماں باپ کی تو بخششی عطا فرما. جس نے اس سال حج کے لیے جا رہے جانے والے تماموں کے سفر میں آسانی عطا فرما, ان کے صدقے میں جانے کا موقع عطا فرما. میرے بولنے میں کوئی خامی تو فرما. ہم سبھی کلمہ پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد. آپ لوگ دعوانا صلی اللہ علیہ وسلم.